عاشقان اہل اطہار، عزاداران سرکار سید الشہداء، شہزادی کونین کی نالین کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ محرم کے مہینے میں یہ شرف حاصل کر رہے ہیں کہ عزائے سرکار سید الشہداء میں مجالس برپا کریں، فرش عزا پر بیٹھیں، اس لیے کہ بغیر اس شہزادی کی نالین کی عطا کے کوئی اس بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وہ امور ہیں جن امور میں اللہ نے انبیاء کو شریک کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کربلا سے پہلے عزاداری ہوئی، اور اس عزاداری میں ہر کس و ناکس کو شریک نہیں کیا گیا، یا انبیاء شریک ہوئے یا ملائکہ شریک ہوئے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ کربلا سے پہلے ہی یہ اصول طے ہو چکا تھا کہ کربلا والے پر ہر کوئی آنسو نہیں بہائے، کیونکہ یہ معصوموں کی سیرت ہے، یہ ظالموں کی سیرت نہیں ہے، لہذا ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ جس قرآن کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، آج سے میں آغاز کر رہا ہوں، کل اشارہ میں نے کیا تھا اس مضمون کا کہ خداوند عالم نے قرآن کے 78ویں سورہ میں 78 چیپٹر میں، جس کا نام ہے سورہ نبا، جس کا ترجمہ لوگوں نے دا نیوز کیا ہے یا دا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ دا نیوز یا دا اناؤنسمنٹ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ دور جدید سے لگا سکتے ہیں کہ آپ مختلف ممالک میں تشریف لے جاتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، کبھی کبھی سچویشن کیوٹک ہوتی ہے، اور ایسی سچویشن میں آپ کے لیے اناؤنسمنٹ سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ آفیشیلی ہوتا ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کیوٹک سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پر، جہاں ہر منٹ میں فلائٹ آتی ہے اور جاتی ہے، ساری فلائٹس ڈیلے ہو چکی ہیں اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور اناؤنسمنٹ ایک نہیں ہو رہا ہے، بہت سارے ہو رہے ہیں، تو آپ کے کان کس اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں گے؟ جبکہ یہ سارے اناؤنسمنٹ آفیشیل ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی فلائٹ یہ ہے، یہ اتنے بجے جانے والی تھی، ہر آواز پہ آپ کان ضرور دھرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے متعلق نہیں ہوتی تو اگنور کر دیتے، آپ توجہ نہیں کرتے۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں آوازیں ہیں جسے دنیا آفیشیل بنا کے پیش کر رہی ہے کہ یہ بھی ڈیوائن اناؤنسمنٹ ہے، وہ بھی ڈیوائن اناؤنسمنٹ ہے، یہ بھی ڈیوائن اناؤنسمنٹ ہے، لیکن علی والے بڑے ہوشیار ہیں، ہر اناؤنسمنٹ پہ کان نہیں دھرتے، جہاں علی کا نام آتا ہے وہاں متوجہ ہو کر سنتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق علی سے ہے۔ کیوں علی سے تعلق ہے ہمارا؟ اس لیے کہ ہم ترابی ہیں، ہم آدم کی لائق اولاد ہے، نالائق اولاد نہیں ہے۔ آدم کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم کی، آدم کو اللہ نے تراب سے پیدا کیا، تو آدم تراب سے بنے، علی ابو تراب، تو آدم کا لائق بیٹا وہ ہوگا جس کا ابو تراب سے تعلق ہو۔ کہا نہیں، یہ تو آپ نے مختلف نقطے یہاں سے وہاں سے جوڑ کے
پیش کر دی ہیں. تو ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اما یتسالون، اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، about the greatest news, the greatest announcement. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. اس اناؤنسمنٹ کے لیے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان سے پوچھا کیا مطلب ہے، کون سا اناؤنسمنٹ، کون سی نیوز، کون سی خبر، کون سی بات؟ قیامت کی خبر، بڑی خبر. اچھا کتنی بڑی ہے؟ کہا بہت بڑی خبر ہے، اس سے بڑی کوئی خبر ہی نہیں، قیامت آنے والی ہے. ہم نے سروے کیا تو ہم نے دیکھا کہ قیامت کی خبر ہے تو بڑی، لیکن قرآن کی آیت کا جو اگلا حصہ ہے الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو ہمیں تو کافر بھی ڈے آف ججمنٹ کا اقرار کرنے والا ملا، اختلاف کرنے والا نہیں ملا. عیسائی کو دیکھا وہ بھی کہتا ہے ڈے آف ججمنٹ، ہندو کو دیکھا وہ بھی کہتا ہے ڈے آف ججمنٹ، جوز کو دیکھا وہ بھی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، پارسیز کو دیکھا وہ بھی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، سب کوئی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ. اب تو ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک نہ کے برابر ہو گئے دنیا میں، اس لیے کہ سائنس نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ہم سائنٹیفک لیبورٹری میں ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ سسٹم اور یہ ڈیزائن بناتی ہے کہ کوئی تو ڈیزائنر ہے جس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے. تو وہ ہے تو پرپس بھی ہوگا، پرپس ہوگا تو اکاؤنٹ بھی ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا تو ڈے آف اکاؤنٹ بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے قرآن پڑھنے والوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے کہ بڑی خبر سے مراد ہے قیامت کی خبر، بڑی خبر سے مراد ہے ڈے آف ججمنٹ کی خبر، آیت اس کے خلاف کہہ رہی ہے الذی ہم فیہ مختلفون. پہلی بات تو جو عربی داں ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں لفظ اللتی نہیں ہے. دن کے لیے جو گرامیٹیکلی استعمال ہونا چاہیے وہ استعمال ہونا چاہیے اللتی. اس میں روشنی ڈالوں گا، لیکن یہاں پر لفظ ہے الذی، یعنی کسی ذات کی بات ہو رہی ہے. اور الذی کو کون نہیں سمجھے گا؟ اس لیے کہ یہاں وہ بیٹھے ہیں جن سے قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. الذین جمع کا صیغہ ہے، الذی واحد کا صیغہ ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب قرآن کو ہم نے دیکھا تو عجیب مزاج اللہ کا نظر آیا. اللہ نے سب سے خطاب کیا، یہاں تک کہ یا ایھا الناس بھی کہہ دیا، لیکن کوئی آیت ہمیں یا ایھا المسلمون نہیں ملی. اللہ اکبر. اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو منہ کیوں نہیں لگایا؟ اللہ نے مسلمانوں سے بات کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے کہا، پلٹ کے جواب دیا. میں نے کہا معبود تو جب ہر انسان سے بات کرنے کو آمادہ ہے، تو جب یا ایھا الکافرون تک کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، تو ساتھ میں یا ایھا الکافرون بھی کہہ رہا ہے، کافروں سے بھی خطاب کر رہا ہے. یا ایھا المسلمون بھی ایک بار کہہ دیتا، مسلمان خوش ہو جاتے. تو کہا سنو، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الکافرون کے بیچ میں یہ جو ایھا المسلمون ہے نا، انہی کی وجہ سے کفر باقی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو سب یا ایھا الذین آمنوا ہوتے. اس لیے میں ان کو خطاب نہیں کروں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا. معبود کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں. نماز کا تو یہ عالم ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جو نہیں پڑھنا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. تو معبود کچھ تو کرم کر دے، ان سے خطاب کر، ان سے گفتگو کر. اللہ کہتا ہے نہیں، ہم نے روز اول یہ قانون بنا لیا کہ ہم کسی کی نمازیں دیکھ کر اسے مومن نہیں مانیں گے، ہم کسی کے سجدے دیکھ کر اسے مومن نہیں مانیں گے. ہم نے کہا معبود کیا مثال ہے؟ کہاں مثال ہے؟ کہا تم جانتے نہیں
جس عزازیل نے 6000 سال زمین پر، 6000 سال پہلے عرش پر، 6000 سال دوسرے عرش پر، 6000 سال تیسرے عرش پر، 6000 سال چوتھے عرش پر، 30,000 سال عبادت کی، جب ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تو 2 اعلان کر کے نکالا کہ اس کے سجدوں پہ نہ جانا، لم یکن من الساجدین، یہ کبھی ساجدوں میں سے تھا ہی نہیں، اور اس کو ایمان والا نہ سمجھنا، یہ توحید جو میری بیان کرتا تھا اس پر بھی ایمان نہیں تھا، کانا من الکافرین۔ تو دلیل یہ بن گئی کہ جو آدم کی تعظیم کا سجدہ نہیں کرتا اس کو اللہ ساجدوں میں شمار نہیں کرتا، اس کو اللہ توحید کا اقرار کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں کہوں گا معبود راز کیا ہے، تو اسے مومنوں میں شمار کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو تیری توحید کا اقرار کرنے والا تھا، مسئلہ یہ تھا آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے ایک پیشکش بھی کی۔ پیشکش کیا کی اس نے؟ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ معبود تو مجھے صرف اس سجدے سے باز رکھ، اور اس کے بعد میں تیرا اتنا سجدہ کروں گا کہ جیسا تیرا سجدہ نہ کسی ملک مقرب نے کیا ہوگا، نہ کسی نبی مرسل نے کیا ہوگا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں، تو جب شیطان نے بہتر ایک صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد، جب شیطان نے یہ پیشکش کی کہ معبود ایک سجدہ اس کی ضد تیری شایان شان نہیں ہے، تیرا سجدہ جتنا چاہے کروں گا، اللہ نے کہا نہیں۔ اب نمازوں کی تبلیغ کرنے والے بتائیں، اللہ کا سجدہ، اللہ کی نماز، اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات توحید مقصد انبیاء تھا، تو اگر وہ توحید جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ مقصد انبیاء تھا تو جائیے ابلیس کی وکالت کر کے اسے بچا لیجئے، کیونکہ اللہ کے سجدے تو وہ کر رہا تھا، اور ہم اور آپ کیا کریں گے سجدے؟ اور نماز کی تبلیغ کرنے والے جس کا حکم بھی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں خدا کی قسم چیلنج کرتا ہوں میں، آپ تلاش کر لیں پورے قرآن میں لفظ تبلیغ نماز کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تبلیغ نہیں ہو رہی ہے آج کل، کیوں نہیں ہو رہی تبلیغ؟ کہا نماز کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، روزے کی نہیں ہو رہی ہے، حج کی نہیں ہو رہی، تو صحیح تو کام ہو رہا ہے، کہاں غلط کام ہو رہا ہے؟ کہا نہیں تبلیغ ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے اور ہم کر رہے ہیں۔ کہا کیسے کر رہے ہو؟ ہم نے کہا